پھر ایک باغ دیکھے گا اجڑا سراسر، جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر۔ دانا شخص کو ایک ایسا باغ بھی دکھائی دے گا جو مکمل طور پہ ویران ہو چکا ہے۔ اس میں ہریالی کے بجائے ہر طرف مسلمانوں کی تباہی کی خاک اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ نہیں تازگی کا کہیں نام جس پر، ہر ٹہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر۔ اس باغ میں زندگی، شادابی اور تازگی کا کوئی نشان باقی نہیں ہوگا۔ اس کی سب شاخیں جل کر سوکھ چکی ہیں اور درختوں سے ٹوٹ کر گر گئی ہوں گی۔ نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے درخت جس کے جلانے کے قابل۔ اس باغ کے درخت پھول اور پھل پیدا کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہوں گے۔ وہ اس قدر خشک اور بے فائدہ ہوں گے کہ صرف جلانے کے کام آ سکیں گے۔ یہ الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی صورتحال بیان کی ہے۔ جہاں زہر کا کام کرتا ہے بارہ، جہاں آ کے روتا ہے ابر نیسا۔ اس ویران باغ میں فائدہ مند بارش بھی زہر کی طرح نقصان پہنچاتی ہے۔ جیسے پاکستان میں جب بارش ہوتی ہے تو کراچی پورا بہہ جاتا ہے، لاہور بہہ جاتا ہے۔ بہار کا بادل اس کی تباہی اور بدحالی دیکھ کر گویا آنسو بہاتا ہے۔ تردد سے جو اور ہوتا ہے ویراں، نہیں راز جس کو خزاں اور بہارا۔ اس باغ کو آباد کرنے کی کوشش بھی اسے مزید ویران کر دیتی ہے۔ اب نہ خزاں اس کے لیے مناسب ہے اور نہ بہار اسے تازگی دے سکتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ یہ آواز پہم وہاں آ رہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں یہی ہے۔ اس اجڑے ہوئے باغ سے مسلسل ایک دردناک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز بتاتی ہے کہ یہی مسلمانوں کی تباہ شدہ اور ویران دنیا ہے۔ وہ دین حجازی کا بے باک بیڑا، نشاں جس کا اقصائے عالم میں پہنچا۔ اسلام کا بے خوف قافلہ کبھی دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے ہر طرف دین، علم، تہذیب اور انسانی مساوات کا پیغام پھیلایا۔ مزاحم ہوا کوئی خطرہ نہ جس کا، نہ عمان میں ٹھٹکا نہ قلزم میں جھچکا۔ کوئی خطرہ اسلام کے اس بہادر قافلے کی پیش قدمی نہ روک سکا۔ وہ نہ خلیج عمان میں رکا اور نہ بحر قلزم کی مشکلات سے گھبرایا۔ کیے پہ سپر جس نے ساتوں سمندر، وہ ڈوبا دہانے میں گنگا کے آ کر۔ جس اسلامی قافلے نے دنیا کے بڑے بڑے سمندر کامیابی سے عبور کر دیے، افسوس وہ ہندوستان پہنچ کر زوال، کمزوری اور غلامی کا شکار ہو گیا۔ اگر کان دھر کر سنے اہل عبرت، تو سیلون سے تابع کشمیر و تبت۔ اگر عبرت حاصل کرنے والے لوگ تاریخ کی پکار کو توجہ سے سنیں تو سری لنکا سے کشمیر اور تبت تک انہیں مسلمانوں کے زوال کی آواز سنائی دے گی۔ زمین، روک، بن، پھول، پھل، ریت، پربت، یہ فریاد سب کر رہے ہیں بے حسرت۔ زمین، درخت، جنگل، پھول، پھل، صحرا اور پہاڑ سب افسوس کر رہے ہیں۔ قدرت کی ہر چیز مسلمانوں کی موجودہ بدحالی پر حسرت کا اظہار کرتی ہے کہ کل فخر تھا جن سے اہل جہاں کو، لگا ان سے عیب آج ہندوستان کو۔ جن مسلمانوں پر کبھی پوری دنیا فخر کرتی تھی وہ آج زوال کا شکار ہیں۔ ان کی پستی اور جہالت کی وجہ سے ہندوستان کو بھی بدنامی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ حکومت نے تم سے کیا گھر کنارہ، تو اس میں نہ تھا کچھ تمہارا اجارہ۔ اگر اقتدار اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی تو حیرت کی بات نہیں ہے اس میں۔
حکومت کسی قوم کی مستقل ملکیت نہیں، بلکہ یہ کردار اور اہلیت سے ملتی ہے۔ زمانے کی گردش سے ہے کس کو چارہ، کبھی یہاں سکندر کبھی یہاں ہے دارا۔ زمانے کے انقلابات اور حالات کی تبدیلی سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اقتدار کبھی سکندر کے پاس ہوتا ہے اور کبھی دارا کے حصے میں آتا ہے۔ نہیں بادشاہی کچھ آخر خدائی، جو ہے آج اپنی تو کل ہے پرائی۔ بادشاہی اور حکومت خدائی نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی شخص یا قوم کے پاس رہے۔ جو اقتدار آج ہمارے پاس ہے وہ کل کسی دوسری قوم کو منتقل ہو سکتا ہے۔ ہوئی مقتضا جب کہ حکمت خدا کی، کہ تعلیم جاری ہو خیر الورا کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی حکمت نے چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پھیلیں، تو مسلمانوں کو پوری دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ پڑے دھوم عالم میں دین خدا کی، تو عالم کی تم کو حکومت عطا کی۔ اسلام کی ہدایت کا پیغام دنیا میں مشہور اور مقبول ہونے لگا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے مسلمانوں کو طاقت اور حکومت عطا ہوئی کہ پھیلاؤ دنیا میں حکم شریعت، کرو ختم بندوں پہ مالک کی حجت۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ دنیا میں عدل اور شریعت کی تعلیمات پھیلائیں، وہ انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچا کر حق اور باطل کا فرق واضح کر دیں۔ ادا کر چکی جب حق اپنا حکومت، رہی اپنا اسلام کو اس کی حاجت۔ جب اسلامی حکومت نے دین کی اشاعت کا اپنا بنیادی مقصد پورا کر دیا، تو اسلام کے باقی رہنے کے لیے سیاسی اقتدار کی ضرورت باقی نہ رہی۔ مگر حیف اے فخر آدم کی امت، ہوئی آدمیت بھی ساتھ اس کے رخصت۔ افسوس مسلمانوں نے حکومت کے ساتھ اپنے اعلی اخلاق بھی کھو دیے۔ اقتدار جاتے ہی ان کی انسانیت، عظمت اور کردار بھی رخصت ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں جھوٹ، کرپشن ملے گی۔ حکومت تھی گویا کہ ایک جھول تم پر، کہ اڑتے ہی اس کے نکل آئے جوہر۔ حکومت گویا مسلمانوں کے عیب چھپانے والا ایک پردہ تھا۔ اقتدار کا پردہ ہٹتے ہی ان کی حقیقی کمزوریاں سب کے سامنے آ گئیں۔ زمانے میں ہیں ایسی قومیں بہت سی، نہیں جن میں تخصیص فرما دہی کی۔ دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے پاس سیاسی حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود علم، محنت، اخلاق اور تہذیب میں ترقی کر رہی ہیں۔ برآفت کہیں ایسی آئی نہ ہوگی کہ گھر گھر پہ یہاں چھا گئی آگ کے پستی، لیکن اقتدار چھننے کے بعد کسی قوم پہ ایسی تباہی شاید ہی آئی ہو جیسی مسلمانوں کے ہر گھر اور طبقے میں پستی پھیل گئی۔ چکور اور شہباز سب اوج پر ہیں، مگر ایک ہم ہیں کہ بالوں پر ہیں۔ دنیا کی دوسری قومیں چکور اور شہباز کی طرح بلندیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، صرف مسلمان بے بالوں پر پرندے کی طرح ترقی کی قوت سے محروم ہیں۔ وہ ملت کے گردوں پہ جس کا قدم تھا، ہر ایک کھوٹ میں جس کا برپا علم تھا۔ مسلمان کبھی اتنے بلند مرتبے پہ تھے کہ آسمان بھی ان کی عظمت کا گواہ تھا۔ دنیا کے ہر گوشے میں ان کی طاقت، علم اور تہذیب کا پرچم لہرا رہا تھا۔ وہ فرقہ جو آفاق میں محترم تھا، وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا۔
مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت وقار اور احترام حاصل تھا۔ قرآن نے انہیں نیکی کی دعوت دینے والی بہترین امت قرار دیا تھا۔ نشاں اس کا باقی ہے صرف اس قدر یہاں کہ گنتے ہیں اپنے آپ کو ہم بھی مسلمان۔ اب اس عظیم امت کی حقیقی صفات اور خوبیاں باقی نہ رہیں۔ اس کی صرف یہی نشانی ہے کہ آج ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، وگرنہ ہماری رگوں میں، لہو میں، ہمارے ارادوں میں اور جستجو میں صرف نام کے علاوہ ہماری عملی زندگی میں اسلام کی روح دکھائی نہیں دیتی۔ ہمارے خون، ارادوں اور کوششوں میں اسلام کا عزم اور حوصلہ باقی نہیں رہا۔ دلوں میں، زبانوں میں اور گفتگو میں، طبیعت میں، فطرت میں، عادت میں، خوں میں، ہمارے دل، زبان اور گفتگو اعلیٰ اسلامی اخلاق کی عکاسی نہیں کرتے۔ ہماری طبیعت، فطرت، عادت اور کردار بھی اسلامی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں۔ نہیں کوئی ذرہ نجابت کا باقی، اگر ہو کسی میں تو ہے اتفاقی۔ ہم میں اپنے عظیم بزرگوں کی شرافت اور بلند کرداری باقی نہیں رہی۔ اگر کسی شخص میں کوئی اچھی صفت نظر آئے تو وہ اجتماعی نہیں بلکہ انفرادی ہے۔ ہماری ہر ایک بات میں سفلا پن ہے، کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے۔ ہماری گفتگو، عادات اور معاملات میں کمظرفی نمایاں ہو گئی ہے۔ ہمارا طرز عمل بعض اوقات انتہائی گھٹیا لوگوں سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ اور یہ شعر آج سے 150 سال پہلے کہے تھے، اور آج بھی اگر آپ نظر دوڑائیں گے ارد گرد میں تو یہ معاملات ابھی بھی ایسے ہی چل رہے ہیں۔ لگا نام آبا کو ہم سے گہن ہے، ہمارا قدم ننگے اہل وطن ہے۔ ہماری بدعمالیوں سے ہمارے عظیم بزرگوں کی نیک نامی متاثر ہو رہی ہے۔ ہماری پستی اور بے عملی اپنے اہل وطن کے لیے بھی باعث شرم بن گئی ہے۔ بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے، عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے۔ ہم نے اپنے عظیم بزرگوں کی عزت اور روشن روایات کو ضائع کر دیا۔ اپنے برے کردار سے عربوں کی شرافت اور مسلمانوں کی نیک نامی کو نقصان پہنچایا۔ نہ قوموں میں عزت، نہ جلسوں میں وقت، نہ اپنوں سے الفت، نہ غیروں سے ملت۔ مسلمانوں کو دوسری قوموں میں عزت اور اجتماعی مجالس میں اہمیت حاصل نہیں رہی۔ ان کے دلوں میں نہ اپنوں کی محبت ہے اور نہ غیروں سے اچھا تعلق ہے۔ مزاجوں میں سستی، دماغوں میں نخوت، خیالوں میں پستی، کمالوں سے نفرت۔ ہماری طبیعت میں سستی اور ذہن میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارے خیالات پست ہو گئے اور ہمیں علم، ہنر اور کمال سے نفرت ہونے لگی ہے۔ عداوت نہاں، دوستی آشکارا، غرض کی تواضع، غرض کی مدارا۔ ہم دل میں دشمنی رکھتے ہیں لیکن ظاہر میں دوستی کا دکھاوا کرتے ہیں۔ ہماری عاجزی، محبت اور خوش اخلاقی بھی صرف ذاتی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ نہ اہل حکومت کے ہمراز ہیں ہم، نہ درباریوں میں سرفراز ہیں ہم۔ ہم نہ حکومتی معاملات میں قابل اعتماد مشیر سمجھے جاتے ہیں اور نہ سرکاری مجالس اور درباریوں میں ہمیں کوئی نمایاں مقام حاصل ہے۔ نہ علموں میں شایان اعزاز ہیں ہم، نہ صنعت میں، حرفت میں ممتاز ہیں ہم۔ ہم نے علم کے میدان میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر ہمیں عزت ملے۔ ہم صنعت، ہنر اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بھی دوسری قوموں سے پیچھے ہیں۔ نہ رکھتے ہیں کچھ منزلت نوکری میں، نہ حصہ ہمارا ہے سوداگری میں۔ ہم ملازمت اور انتظامی شعبوں میں بھی کوئی بلند مقام نہیں رکھتے۔ تجارت اور کاروبار کے میدان میں بھی ہمارا حصہ بہت کم رہ گیا ہے۔ تنزل نے کی ہے بری گت ہماری، بہت دور پہنچی ہے نکبت ہماری۔
مسلسل زوال نے مسلمانوں کی حالت انتہائی خراب کر دی ہے. ان کی بدحالی، محرومی اور پستی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. گئی گزری دنیا سے عزت ہماری، نہیں کچھ ابھرنے کی صورت ہماری. دنیا کی قوموں میں ہماری عزت اور اہمیت تقریباً ختم ہو چکی ہے. موجودہ سستی اور بے عملی کے باعث ہماری ترقی کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی. پڑے ہیں ایک امید کے ہم سہارے، توقع پہ جنت کی جیتے ہیں سارے. ہم عملی کوشش کے بجائے صرف بے بنیاد امیدوں پر بھروسہ کیے بیٹھے ہیں. نیک اعمال کے بغیر ہی جنت ملنے کی توقع میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سیاحت کے خوگر نہ مرد سفر ہیں، خدا کی خدائی سے ہم بے خبر ہیں. ہمیں سفر، سیاحت اور دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرنے کی عادت نہیں رہی. اسی وجہ سے ہم اللہ کی وسیع دنیا اور اس کی قدرت کے مظاہر سے بے خبر ہیں. یہ دیواریں گھر کی ہیں پیش نظر، یہی اپنے نزدیک حد بشر ہیں. ہماری نظر صرف اپنے گھر اور محدود ماحول کی دیواروں تک رہ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی دنیا ہی انسانی علم اور تجربے کی آخری حد ہے. ہیں تالاب میں مچھلیاں کچھ فراہم، وہی ان کی دنیا، وہی ان کا عالم. ہماری مثال تالاب کی ان مچھلیوں جیسی ہے جو باہر کی دنیا سے ناواقف ہے. وہ اپنے چھوٹے سے تالاب کو ہی مکمل دنیا اور ساری کائنات سمجھتی ہے. بہشت اور ارم، سلسبیل اور کوثر، پہاڑ اور جنگل، جزیرے سمندر. ہم جنت، باغ ارم، سلسبیل اور حوض کوثر کے نام سنتے اور پڑھتے ہیں. اسی طرح دنیا کے پہاڑوں، جنگلوں، جزیروں اور سمندروں کا ذکر بھی سنتے ہیں. اسی طرح کے اور بھی نام اکثر کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں برابر. ہم مختلف مقامات، قوموں اور قدرتی مناظر کے نام صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن خود سفر کر کے انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ جب تک نہ دیکھیں، کہیں کس یقین پر کہ یہ آسماں پہ ہیں یا ہیں زمین پر، جب تک ہم ان مقامات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، صحیح علم کیسے حاصل ہوگا؟ صرف کتابی ناموں سے یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ وہ آسمان پر ہیں یا زمین پر. وہ بے مول پونجی کے ہے اصل دولت، وہ شائستہ لوگوں کا گنج سعادت. وقت بظاہر مفت ملتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے. مہذب اور کامیاب لوگ وقت کو خوشحالی اور کامیابی کا خزانہ سمجھتے ہیں. وہ آسودہ قوموں کا راز البازات، وہ دولت کے ہے وقت جس سے عبارت. ترقی یافتہ قوموں کا حقیقی سرمایہ ان کا قیمتی وقت ہوتا ہے. وہ ہر لمحے کو دولت سمجھ کر علم، محنت اور ترقی کے لیے استعمال کرتی ہیں. نہیں اس کی وقت نظر میں ہماری، یوں ہی مفت جاتی ہے برباد ساری. ہم وقت کی قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے ہماری زندگی کے قیمتی لمحات بغیر کسی فائدہ مند کام کے ضائع ہو جاتے ہیں. اگر ہم سے مانگے کوئی ایک پیسہ تو ہوگا کم و بیش بار اس کو دینا. اگر کوئی ہم سے معمولی رقم بھی مانگ لے تو اسے دینا ہمیں بہت بھاری لگتا ہے. ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں. مگر ہاں، وہ سرمایہ دین و دنیا کہ ایک ایک لمحہ ہے انمول جس کا. لیکن وقت دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کا حقیقی سرمایہ ہے. اس خزانے کا ہر لمحہ انتہائی قیمتی اور دوبارہ نہ ملنے والا ہے. نہیں کرتے قصد اڑانے میں اس کے، بہت ہم سخی ہیں لٹانے میں اس کے. ہم اپنا وقت ضائع کرنے میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرتے. قیمتی لمحات بے فائدہ کاموں میں لٹانے کے معاملات میں بہت سخی بن جاتے ہیں. اگر سانس دن رات کے سب گنے ہم تو نکلیں گے انفاس ایسے بہت کم.
اگر ہم دن رات میں لیے جانے والے اپنے تمام سانسوں کا حساب کریں تو بہت کم لمحات ایسے ملیں گے جو کسی مفید اور اچھے کام میں گزرے ہوں، کہ ہو جن میں کل کے لیے کچھ فراہم، یوں ہی گزرے جاتے ہیں دن رات پیہم۔ ہم مستقبل کی کامیابی کے لیے کوئی علم، ہنر یا نیکی جمع نہیں کرتے، ہمارے دن اور رات بغیر کسی مقصد اور تیاری کے مسلسل گزرے جا رہے ہیں۔ نہیں کوئی گویا خبردار ہم میں کہ یہ سانس آخر ہے اب کوئی دم میں۔ ہم میں شاید ہی کسی کو زندگی کی تیزی سے گزرتی ہوئی مدت کا احساس ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ سانس محدود ہیں اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتے ہیں۔ گڈریے کا وہ حکم بردار کتا کہ بھیڑوں کی ہر دم ہے رکھوالی کرتا، چرواہے کا وفادار کتا ہر وقت بھیڑوں کی حفاظت میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری دیانت، وفاداری اور مستعدی سے ادا کرتا ہے۔ جو ریوڑ میں ہوتا ہے پتے کا کھڑکا تو وہ شیر کی طرح پھرتا ہے بھپرا۔ ریوڑ کے قریب معمولی سی آہٹ ہوتے ہی وہ فوراً خبردار ہو جاتا ہے۔ خطرے کے مقابلے میں وہ شیر کی طرح بہادری اور مستعدی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ گر انصاف کیجئے تو ہم سے بہتر کہ غافل نہیں فرض سے اپنے دھم بھر۔ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو وہ وفادار کتا ہم سے بہتر دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے فرض سے غافل نہیں ہوتا، جبکہ ہم ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں۔